السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمنٹس میں بہت سارے سوالات آئے تھے، ہم آج کی اس کلپ میں ان میں سے تھوڑے سوالوں کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ کیا گورنمنٹ آفس میں ہمارا کوئی کام پینڈنگ ہو، ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہو تو کیا رشوت دے کر وہ کام کرانے کی اجازت ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایسا کام ہو جس کو پورا کرنا ہماری بہت بڑی ضرورت ہو، یعنی ہمارا بہت اہم ضروری کام ہو، اور اس کام کو کرانے میں کسی دوسرے کی حق تلفی بھی نہیں ہو رہی ہو، کسی دوسرے کو حق مارنا اس طرح کی کوئی بات بھی اس میں نہیں ہو رہی ہو، اور کوئی آفیسر وغیرہ رشوت لیے بغیر ہمارا وہ کام بھی نہیں کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں ضرورتاً رشوت دے کر اپنا کام پورا کرانے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ وہ کام ہمارے لیے ضروری ہو، اس کے بغیر ہمارا گزارا، ہمارا چلنا تھوڑا مشکل ہو، ایسا کام ہو۔ دوسری شرط کہ اس کام میں کوئی حق تلفی بھی نہیں ہو رہی ہو، کسی دوسرے کی حق تلفی بھی نہ ہو رہی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام بغیر رشوت کے کہیں بھی نہیں ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں ضرورتاً رشوت دینے کی اجازت ہے، البتہ بہرحال رشوت لینا ہر حال میں گناہ ہے۔ دینے کی تو ایسی صورت میں اجازت ہے، لینا منع ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا، کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ لڑکی کے جو پیریڈ ہوتے ہیں، کیا اس ایام میں، ان پیریڈ کے دنوں میں شادی کرنا منع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حیض و نفاس میں، پیریڈ کے ایام میں نکاح کرنا تو جائز ہے، فی نفسہ ہی جائز اور درست ہے، نکاح کرنے سے نکاح بھی درست ہو جائے گا، البتہ صحبت سے منع کیا گیا ہے، ہم بستری منع ہے، ہم بسترے نہیں کر سکتے۔ اسی ساتھی نے یہ بھی مسئلہ پوچھا تھا کہ کیا صحبت منع ہے پیریڈ کے ایام میں، تو کیا بعضو سو بھی نہیں سکتے؟ یہ بات بھی غلط ہے، بعضو سو سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، صرف صحبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ دکان میں تجارت وغیرہ کرتے وقت نارتھ کے طرف یا ساؤتھ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر دکان بنانا، یا پھر اسی طرف کاؤنٹر وغیرہ رکھنا، کیا یہ درست نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل درست ہے۔ ان کا سوال صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اتنی بات تو قاعدہ کلیہ کے طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرف بھی چاہے بیٹھ کر تجارت کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ تھا، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو 33 مرتبہ فجر اور عصر کے بعد پڑھتے ہیں، وہ تسبیح پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے ان ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں، تو کیا یہ بھی شریعت میں ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ تسبیحات فاطمہ پڑھنے کا تو ذکر ہے، حدیث میں آیا ہے، لیکن اس حدیث میں تسبیح فاطمی پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر ملنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو دین اور شریعت نہ سمجھے، اس طرح دم کر کے آنکھوں پر ملنے کو دین اور شریعت سمجھے بغیر اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ باقی شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ اگلی کلپ میں بیان کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔